انشاءاللہ ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 کا ترجمہ تفسیر قرآن سورہ کے ساتھ حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ یہاں پر کامل ایمان والوں کے خرچ کرنے کا حال بیان فرمایا گیا کہ وہ اسراف اور تنگی دونوں طرح کے مذموم طریقوں سے بچتے ہیں، اور دونوں کے درمیان اعتدال سے جو ہے وہ رہتے ہیں، یعنی نہ تو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ تنگی کرتے ہیں۔ اسراف معصیت میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اسراف میں کوئی بلائی نہیں، تو دوسرے بزرگ نے کہا کہ بلائی کے کاموں میں اسراف ہوتا ہی نہیں۔ اور تنگی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حقوق ادا کرنے میں کمی کرے۔ مروی ہے کہ جس کسی نے حق کو منع کیا تو اس نے تنگی کی، اور جس نے نہ حق میں خرچ کیا تو اس نے اسراف کیا۔ بعض مفسرین کرام کا قول ہے کہ اس آیت میں جن حضرات کا ذکر ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے بڑے بڑے صحابہ ہیں، جو لذت اور ناز و نعمت میں زندگی بسر کرنے کے لیے کھاتے نہ خوبصورت اور زینت کے لیے پہنتے تھے۔ بھوکا رہنا، ستر چھپانا، سردی گرمی کی تکلیف سے بچنا، بس یہی ان حضرات کا مقصد تھا۔ صحابہ کرام دنیا سے بے رغبت رہتے اور دنیا سے صرف اتنا ہی لیا کرتے تھے جتنا ان کی زندگی کے لیے جو ہے وہ کافی ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کی عیش و عشرت، ناز و نخروں سے اپنے آپ کو محفوظ فرماتے تھے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، میں نے 70 بدری صحابہ کرام کو دیکھا، وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء سے بھی اس قدر اجتناب کرتے تھے کہ جتنا تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء سے بھی اجتناب نہیں کرتے۔ دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جس طرح تم فراخی کی حالت پر خوش ہوتے ہو، اس سے زیادہ وہ آزمائشوں پر خوش ہوا کرتے تھے۔ فرمایا اگر تم ان صحابہ کرام کو دیکھ لیتے تو تم انہیں مجنون کہتے، اگر وہ تمہارے درمیان لوگوں کو دیکھ لیتے تو ان کا کوئی اخلاق نہیں۔ اگر فرمایا وہ صحابہ کرام تم سے برے لوگوں کو دیکھتے تو کہتے قیامت کے دن پر ان کا ایمان نہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک کے سامنے حلال مال پیش کیا جاتا تو وہ نہ لیتا، کہتا مجھے اپنے دل کے خراب ہونے کا ڈر ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک بصرہ کا وقت ابو موسیٰ اشعری کی معیت میں فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ سرکار فاروق اعظم روزانہ ایک چھوٹی روٹی تناول فرماتے ہیں۔ یہ روٹی کبھی گھی کے ساتھ، کبھی زیتون کے ساتھ اور کبھی دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی خشک گوشت کے ٹکڑے ملتے جنہیں کوٹ کر پانی سے تر کیا ہوتا، اور کبھی تھوڑا سا تازہ گوشت ملتا۔ ایک دن آپ نے اہل بصرہ سے فرمایا، اللہ کی قسم میں تم سے اچھا کھانا کھا سکتا ہوں، آسائشوں والی زندگی گزار سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قسم میں سینے کے گوشت، گھی اور آگ پر بھنے ہوئے گوشت، اسی طرح چپاتیوں سے نہ واقف نہیں، یہ ساری چیزیں میں کھا سکتا ہوں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان تمام کی تمام چیزوں کو ترک کر دیا ہے۔ آپ وقت کے امیر المومنین ہیں، آپ کیا کچھ نہیں کھا سکتے، لیکن سادگی و عاجزی و انکساری کیسی ہے کہ فرمایا ہم نے اللہ کے لیے ہر ایک چیز کو جو ہے وہ ترک کر دیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں قحط سالی کے دنوں میں امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے خود کو گھی کھانے سے روک رکھا تھا۔ آپ صرف زیتون پر گزارا کیا کرتے تھے۔ ایک دن زیتون کھانے کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں تکلیف ہونے لگی، تو آپ نے پیٹ پر انگلی مار کر فرمایا تجھے جتنی تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے، جب تک لوگوں سے فاقہ کی سختی ختم نہیں ہو جاتی، تو فرمایا تیرے اندر بھی میں زیتون کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ڈالوں گا۔ یہ کیسے عظیم حکمران ہوا کرتے تھے، اپنی رعایا، اپنی عوام کا کس قدر ان کو خیال ہوا کرتا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میری رعایا جو ہے ان کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے، قحط پڑا ہوا ہے، تو فرمایا میں اگرچہ ان کا حکمران ہوں، نگران ہوں، میں بھی کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک میری رعایا کو کچھ کھانے کو نہیں مل جاتا۔ مولا علی شیر خدا نے اپنے دور خلافت میں 3 درہم کا ایک کپڑا خریدا اور اسے پہنا۔ آپ نے اس کی آستینوں کلائیوں سے کاٹ کر فرمایا تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنے عمدہ لباس میں سے یہ پہنایا۔ جب حمیز کے گورنر حضرت عمیر بن سعد حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا تم کیا کچھ لے کر آئے ہو؟ حضرت عمیر نے عرض کیا میرے پاس تھیلا ہے، اس میں اپنا زادرہ رکھتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں کھاتا ہوں،
اسی سے اپنا سر اور کپڑے وغیرہ دھوتا ہوں، ایک پانی کا برتن ہے جس سے پیتا ہوں، وضو وغیرہ کرتا ہوں، ایک لاٹھی ہے جس پر ٹیک لگاتا ہوں، اگر کوئی دشمن آ جائے تو پھر لاٹھی سے مقابلہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم اس کے علاوہ میرے پاس دنیاوی مال و متاع کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کا سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا انداز ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین جل شانہ ان حضرات کا صدقہ ہم سب کو بھی اپنی زندگیاں سادے طریقے سے سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔